الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ بیچ سلم کے، سلامتی کے، یا بیچ صلح کے، یا بیچ اسلام کے، کافتاً پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی قرآن مجید میں یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو سمجھ لو کہ بہت بڑا حکم آ رہا ہے، یا تو تمہارے کوئی اچھا فائدے کے لیے آ رہا ہے، یا تمہیں کسی بڑے ضرر نقصان سے بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں، اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا یہ ہے کہ تم اسلام جو کہ پورا ہے اس میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے عملوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے عمل پورے ہونے چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ جو اسلام کا مکمل ضابطہ حیات ہے، تمام زندگی کے پہلوؤں پر اس کا احاطہ ہے، ان تمام زندگی کے پہلوؤں کے احاطہ میں رہ کر اپنے آپ کو اس میں ڈھالو، اور شیطان کی پیروی مت کرو کہ کچھ پہ عمل کرو اور کچھ پہ نہ کرو، تمہارا اندر کچھ اور چل رہا ہو، باہر کچھ اور چل رہا ہو، مذہب تمہارا کچھ چل رہا ہو، سیاست تمہاری کچھ چل رہی ہو، مذہب ہمارا اسلام ہے، معیشت ہماری سوشلزم ہے، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ یہ جب تری مورتی جب بناتے ہو یا تثلیث بناتے ہو تو پھر تم مسلمان نہیں رہتے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لو کہ تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ اسلام ہی ہمارا ضابطہ حیات ہے بطور جمہوریت، اسلامی ہمارا ضابطہ حیات ہے بطور معیشت، اسلامی ہمارا دین ہے مکمل، خالی چند مذہبی رسموں کا نام نہیں ہے، پورا ضابطہ اخلاق ہے، اس کے اندر تمام چیزیں اس میں آئی ہوئی ہیں۔ 1200 سال کی ان کی حکومت پچھلے دوروں میں رہی ہے، مکمل ضبط کے ساتھ۔ اور جہاد ان کا یوں ہوتا تھا کہ بازار سے گزر گئے ہیں، کسی چیز کو نہیں اٹھایا، اور کسی بچے کو زخمی نہیں کیا، کسی عورت کو دیکھا تک نہیں، کسی باغ کو نہیں اجاڑا، کسی کے کھیتوں کو نہیں خراب کیا، صرف گھوڑوں اور اونٹوں کے چرنے، تھوڑا سا چارہ کھانے کے لیے وہ اجازت سے لیتے تھے، اور وہ بھی پیسے ادا کرتے تھے۔ تو یہ جہاد ہوتا تھا امن والا، جس کو دیکھ کر دنیا ان سے متاثر ہوتی تھی، اور اسلام کی طرف آنا ان کو پسند ہوتا تھا کہ یہ تو واقعی سلامتی والا مذہب ہے، اور دنیا ان کی اپنے مذہب کی بازاروں سے گزرتے اجاڑ دیتی تھی۔ تو یہ اسلام پورے کا پورے داخل ہو جاؤ، اس میں خالی نماز ہو، حج نہ ہو، اس میں نماز ہو، زکوٰۃ نہ ہو، اس میں معاشرت ہو، معیشت نہ ہو، اس میں معیشت ہو، سیاست نہ ہو۔ یہ تمام پہلو ہیں وہ جن کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ اگر آنا ہے تو پورا آنا ہوگا، اور اگر نہ ہوگے تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس سے پہلے والی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مذمت کی ہے کہ کچھ کو مان لیتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا کہ یہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر شیطان کے قدموں کی، ایک قدم سے دوسرے قدم کے درمیان کے جو فاصلے کو خطوہ کہتے ہیں، اس کی پیروی مراد ہے کہ جتنا وہ چلتے ہیں، جیسا چلتے ہیں تم ان کی پیروی کرو۔ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا انما کادوا حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی دشمنی ہے، وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے خدا کو کہا تھا کہ میں اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اس کے اوپر سے آؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے اوپر سے آؤں گا، اس کے نیچے سے آؤں گا، اس کو وہ کہوں گا جو خدا نے بنائی اس کو بگاڑ۔ اب جتنے وہ کام ہماری زندگی دنیا میں ہو رہے ہیں، اگر وہ اسلام کے ضابطہ حیات کے خلاف ہیں تو وہ دین کو بگاڑنے والے ہیں، اور خدا کی بنائی کو بگاڑ کا طریقہ شیطانی ہے،
اور جتنا جو گمراہ فرقے ہیں جن کا سورۃ فاتحہ میں ذکر ہے ولضالین غیر المغضوب ہے، جن پر غضب ہوا یہود مراد ہیں، ولضالین اور جو گمراہ ہوئے مذہب میں بھی اور سیاست میں بھی ہر چیز میں، ان کی پیروی نہیں ہوگی۔ اور نبی پاک فرما چکے ہیں کہ تم نے ان کی لازمی پیروی کرنی ہے اور تم ان کے ساتھ مل جل جاؤ گے، پتہ نہیں چلے گا یہ کوئی مسلمان بیٹھا ہے یا کوئی نان مسلم بیٹھا ہوا۔ تو مسلمانوں کو یہ اس آیت میں مکمل ترغیب ہے کہ آنا ہے تو پورا آنا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ کچھ کو مان لو کچھ کو نہ مان لو، یہ اسلام نہیں ہوگا اور یہ ایسا اسلام قبول بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تم دین میں پورے داخل ہو جاؤ، اور جب پورے داخل ہو جاؤ گے تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں زندگی ملے گی، اور اگر تمہیں اللہ نظام حکومت دے گا وَلَئِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور اگر کوئی کہیں دور کے دنیا کے کناروں پہ بنی عباس کے معتصم کو کوئی خاتون آواز دیتی ہے کہ رومیوں نے مجھ کو پکڑ رکھا ہے، تو وہ کہتی ہے واہ معتصمہ، تو وہ جواب میں کہتا ہے میں آیا میری بہن، میں آیا۔ 3 دنوں کے اندر وہ پہنچا۔ دیبل کے ساحلوں پہ اگر کسی مسلمان کو تنگ کیا گیا تو ہندو راجوں کے خلاف حجاج نے اپنا عزیز محمد بن قاسم کو بھیجا، اور 10,000 کے 17 سال کا جوان 10,000 کے لشکر کے ساتھ آ کر اس کو مارتا ہے اور جہاں کے لوگوں کو آزادی دلاتا ہے، اور کتنے سالوں تک، کتنے 100 سال تک بطور اس کو نیک بندے کی یاد کیا گیا، اس کی تصویریں بنائی گئیں۔ تو اسلام سلامتی کا نام ہے، اور سلامتی کسی کی غلامی کے خلاف ہوتی ہے، اور وہ صرف اللہ کی بندگی اور غلامی کا نام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مکمل اتباع میں ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ کی پیروی کر لی جائے کچھ کی چھوڑ لی جائے، یہ تسلیم نہیں ہوگا، اور اس کا نتیجہ بھی بہت بھیانک ہوگا۔ نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں اور اس کو آگے شیئر کریں کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ نیکی کی بات کو جو آگے بیان کرتا ہے وہ اس کا برابر کا حصہ دار ہوتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اس بات کے تاجر بن جاؤ۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، کومنٹ کریں تو ہماری رہنمائی ہوگی۔